الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ سورۃ الانعام کا مطالعہ جاری ہے۔ ایک طویل مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ سے مکالمہ اور گفتگو، ان کے اعتراضات کے جوابات، توحید کے دلائل، شرک کی نفی، یہ موضوعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 107 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے جبر کا معاملہ نہیں کیا، اللہ نے امتحان کے لیے آزادی دی، چاہو شرک کرو، چاہو توحید پر رہو، چاہو شکر کرو، چاہو ناشکرے بنو، ایک۔ اور حضور علیہ السلام کا کام سمجھانا بتانا ہے، جبر کر کے قبول کروانا مقصود نہیں ہے، ورنہ امتحان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں بہت اہم ہدایت ہے کہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کی جائے۔ بہت پیاری ہدایت اس مقام پر آ رہی ہے اور بڑا سامان ہے ہمارے لیے دعوت کے کام کے اعتبار سے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں تم انہیں برا مت کہو، پس وہ اللہ کو بے سمجھے بوجھے گستاخی کرتے ہوئے برا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان مشرکین کا یہ طرز عمل شرک کا غلط ہے، یہ جھوٹے معبود ہیں، بت ان کی نفی ہے، لیکن تم ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ اس بات کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے ماں باپ کو گالی کو کیسے دے گا؟ فرمایا ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا قصور اس کا اپنا ہوا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو مشرکین کے معبودوں کو جو کہ جھوٹے ہیں، بالکل غلط ہیں، اگر برا کہو گے، نفی کرنا ایک بات ہے، دلائل سے غلط ثابت کرنا ایک بات ہے، مگر اشتعال انگیزی پر اتر آنا، گندے الفاظ اور برے الفاظ استعمال کرنا، تم اگر توہین آمیز رویہ اختیار کرو گے، یہ پلٹ کر تمہارے معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا کہیں گے، معاذ اللہ۔ اس سے بچنا ہے۔ یہ تو ہوا بتوں کے بارے میں۔ تو جب بتوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی تو اگر دیگر مذاہب کے لوگ، یہود نصارہ، کلام کرتے ہوئے اشتعال انگیزی غلط۔ اب آئیے مسلمانوں کے درمیان میں تمام معروف مکاتب فکر جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، کتاب و سنت کی بالادستی قبول کرتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ علمی اختلاف ہونا اپنی جگہ پر، مگر جو اشتعال انگیز زبان استعمال ہوتی جس سے فرقہ واریت کو بھڑکایا جاتا ہے، مسجدوں پر کبھی تالے لگتے ہیں، قتل و غارت گری کے معاملات کھلتے ہیں، کہاں اس کی گنجائش ہے؟ بتوں کے بارے میں کہا اشتعال انگیز نہ بنو، تو باقی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ دعوت کے حوالے سے نقطہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اشتعال انگیزی، بری زبان سے بچائے اور باوقار انداز سے دین کی دعوت پریزنٹ کرنے اور دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ برے کرتوت بڑے اچھے کر کے دکھا دیے۔ کیا مطلب؟ خود گمراہی کی طرف چلنا شروع ہو گیا، اللہ اسی پہ لگا دے گا۔ ان کے گندے اعمال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے، اور وہ شیطان کا ذکر بھی پہلے آ چکا، شیطان بھی مزین کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اس مقام پر فرما رہا ہے اس طرح ہم نے ہر امت کو اس کے عمل کو بھلا کر کے دکھا دیا، وہ برے اعمال ان کو بڑے اچھے اپنے تئیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتا دے گا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ تاکید سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسے وہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بہکتے رہیں۔
اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا نشانی آ جائے تو نہ مانے. ایک تو فرمائشی موزہ مانگ رہے وہ تو بڑا بھاری معاملہ ہو جاتا ہے. نشانی تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی جس کا تذکرہ ہم تھوڑا سا پڑھ کر آ بھی چکے. لیکن بات کیا ہے جو ہٹ دھرمی پر آگے جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ تکبر تعصب حسد ان بیماریوں میں مبتلا لوگ جانتے بوجھتے رد کرتے اور جب خود رد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لیتا ہے. البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو پہلی مرتبہ نہیں مانے تو ان کی آنکھیں اور ان کے دل اللہ الٹ دے گا. دیکھیے اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی. ایک بندہ بولنے کی صلاحیت کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ 10 گھنٹے بول لیتا ہے باقی 2 گھنٹے بھی نہیں بول پاتے. ایک بندے کو اللہ نے جسمانی مشقت کی صلاحیت دی وہ روڈوں پر 12 گھنٹے کام کر لیتا ہے ہم جیسے شاید 1 گھنٹہ بھی نہ کر سکیں. جس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے نا اور جس کو استعمال نہیں کرتے وہ کم اور ختم ہو جاتی ہے. حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے استعمال کرو گے ہدایت پر ہدایت ملے گی. جانتے بوجھتے حق کو رد کرو گے اللہ صلاحیت ہی واپس لے لے گا. یہ ہے جو بہت بڑی سزا کا یہاں پر ذکر ہوا. اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں حق پر استقامت اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 8ویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے اور ان سے مردے باتیں بھی کرتے اور ہم جمع کر دیتے ان کے ساتھ ہر شے ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. ولكن اکثرهم يجهلون اور لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں. زبردستی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں منوائے گا ورنہ امتحان کا مقصد وہ ختم ہو جائے گا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. شیطان کی پارٹی من الجنت والناس انسانوں میں سے بھی اس کے لوگ ہیں دوست اور جنات میں سے بھی. تو یہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں. حق و باطل کا مارکا سجتا ہے تو آزمائشیں تو آتی ہیں حق والوں کے لیے. انبیاء کے دشمن بنا دیے گئے انسان و جنات کے شیاطین. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ان میں سے بعض کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں ملمہ سازی کی باتیں دلوں میں آ کر ڈالتے ہیں. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے بس انہیں چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. البتہ یہ ملمہ سازی کی باتیں بناوٹی باتیں جو شیاطین انس اور جنس القاء کرتے ہیں کون لپکتا ہے ان کی طرف. فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْدَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ وہ جو برے کام ہیں وہ کرتے رہیں. یہ ہے اصل نقطہ. آخرت سامنے نہ ہو تو بندہ یہ شیطان کے ایجنٹس کا جو ہے وہ شکار جو ہوتا حملہ ہوتا ہے بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. آخرت پیش نظر نہ ہو شیطان کے جو حملے ہیں چاہے وہ انسانوں کی طرف سے آتے ہیں جنات کی طرف سے بندہ مائل ہو جائے گا اور آخرت کا یقین رکھنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ فتنوں سے شیطان کے حملوں سے شیطان کی پارٹی کے لوگوں کے حملوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصف فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب کو نازل کیا. ہدایت کے لیے جو بنیادی باتیں وہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں عطا کر دی گئیں. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی پھر اہل کتاب کا تھوڑا ذکر ہے اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فلا تکونن من الممترین پس اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف کی. اللہ کی تو بات ہے ہی سچی اللہ کے تو فیصلے ہیں عدل پر مبنی وہ کامل ہیں. لا مبدل لکلماتی اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کا کلام برحق اور اس کی بات سچی ہے کیونکہ وہ اللہ کا سچا کلام ہے. اس کے بعد اگلی آیت معروف ہے مادر پدر آزاد جمہوریت مادر پدر آزاد جمہوریت لبرل ڈیموکریسی کی نفی کا ذکر ہے. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر اے مخاطب تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانو گے وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وہ پیروی نہیں کرتے صرف گمان کی اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. اکثریت معیار نہیں ہے
معیار حق ہے، اکثریت معیار نہیں۔ عام جمہوریت کے اندر تو بندوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے۔ بات تولنے والی ہونی چاہیے، اصابت رائے کی بات ہونی چاہیے، صحیح بات کی بات آنی چاہیے، نہ کہ افراد کو تولنا شروع کر دیا جائے۔ یہ تولنے کا تصور جو ہمارے یہاں ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ طے ہو، اللہ کرے یہ طے ہو کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اس کے تحت رہ کر اکثریت کی بات مان لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور مہمان آ گئے، 3 نے کہا جناب شربت پیش کر دیں، یہ روزے کے علاوہ بات ہو رہی، چائے پیش کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ 5 کے 5 کہیں گے شراب پیش کر دیں تو 100% اکثریت ہو گئی، قطعا نہیں مانی جا سکتی یہ بات۔ اس اصول کو سمجھنے فرمایا ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو بھٹک جاتا ہے سیدھے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبیحہ، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ اب پھر مشرکین کا معاملہ ان کی خود ساختہ رسومات کا رد ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تم پر واضح فرما چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے وہ کہ جس پر تم لاچار ہو جاؤ۔ یہ ذکر آیا تھا نا المائدہ میں، بحیرہ، سائبہ، فلاں فلاں جانور بتوں کی نظر کر دیے، اب ان سے دودھ کا استفادہ نہیں ہوگا، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تم کون ہوتے ہو یہ حلال حرام کے فیصلے کرنے والے؟ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو، اور باقی اللہ نے بتا دیا کہ حرام کیا ہے۔ کوئی مجبور لاچار ہو جائے تو اس کا مسئلہ بھی بتا دیا گیا، جان بچانا پڑ جائے اور حرام کے سوا کچھ نہ ہو، بقدر ضرورت لے لو۔ تم کون ہوتے ہو حلال حرام کے فیصلے کرنے والے؟ حلت اور حرمت، حلال کرنا حرام کرنا، یہ اختیار اللہ کا ہے اور اس کے اذن سے اس کے پیغمبر کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے دوسروں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور پوشیدہ بھی۔ اللہ ہر قسم کے گناہ سے ظاہری ہو باطنی، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پالیں گے جو وہ برے کام کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک یہ گناہ ہے۔ مردار ہے وہ تم نہیں کھا سکتے، یہ بات سورۃ المائدہ میں آ گئی، تو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبیحے پر اس میں سے نہ کھاؤ، یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اب بہت توجہ سے ایک نقطہ سمجھیے گا، شیطان کیسی عقل لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا ہوگا؟ اچھا دیکھو، تم نے ذبح کیا، یہ تم نے ذبح کیا تو تم نے جانور کو مارا، یہ حلال ہے۔ مردار جو مر گیا اس کو مارا کس نے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ مردار کو مارا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کا مارا ہوا حرام ہے، تمہارا مارا ہوا حلال ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ ملعون کس طرح ورغلانے کی کوششیں کرتا ہے۔ عقل رہے گی نیچے، حکم اللہ کا رہے گا اوپر۔ یہ عقل لڑا کر ہی تو مرا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، کہتا ہے میں اعلیٰ ادنا۔ اللہ کے حکم کے سامنے عقل لڑائی نا، مر گیا شیطان، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مارا وہ مردار حرام ہے تمہارے لیے، تم نے مارا وہ حلال ہے۔ یہ عقل کا فتنہ ہے، عقل نیچے رہے گی اور نقل یعنی شریعت کا حکم اوپر رہے گا۔ بہت اہم نقطہ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! شرک صرف بت کو سجدہ کرنا ہی نہیں، حلت و حرمت کے فیصلے، حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں کوئی لے لے اور خود فیصلے کرنا شروع کر دے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا او من
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، اب وہ چلتا ہے اس نور کی روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں، کیا یہ اس کے جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک شخص کا دل مردہ تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، اس کو زندگی مل گئی روحانی، اب وہ کھڑا ہے حق کے ساتھ، اللہ کی کتاب کو لے کر چل پھر رہا ہے، معاشرے میں قرآن کے نور کو پھیلا رہا ہے، کیا یہ اور وہ دوسرا جو اندھیروں میں پڑا ہے برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں۔ قرآن کو لے کر اٹھنے والا قرآن کو چھوڑنے والا برابر ہو سکتے نہیں۔ ایمان کی دولت جس کو مل گئی اور جو کفر کے اندھیروں میں پڑا ہے برابر ہو سکتے نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نور ایمان مزید عطا فرمائے اور اس قرآن کو لے کر اس معاشرے میں اس قرآن کے نور کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے، مراد ان کے برے اعمال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ حیلے اور مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کئی مرتبہ بگاڑ یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، با اختیار طبقات اشرافیہ ان سے بگاڑ نیچے کی طرف آتا ہے معاشروں میں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ویسا ہی نہ دے دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ ہر ایک چاہتا ہے میرے ساتھ وی آئی پی معاملہ ہو، میرے پاس پیغمبر کو، میرے پاس وحی آنی چاہیے، مجھے وحی عطا ہونی چاہیے، مجھے پیغمبری ملنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں بھیجے۔ یہ تمہاری خواہشات پر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی حکمت کے مطابق طے ہوگا کس کو اللہ رسول بنائے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب اس کے بدلے کہ وہ مکاریاں کیا کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرع صدر اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو شرع صدر، ہمارے سینوں کو شرع صدر والی کیفیت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اس کے سینے کو تنگ بھینچا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ زور سے بمشکل آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ یہ ہے وہ جس سے خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا، اللہ اسی راستے پر چلا دے گا۔ ب بعض لوگوں نے کہا اچھا اس میں تو ایک سائنٹیفک فیکٹ کا بیان ہے، ہم جب اوپر ایئر پلین میں ہوتے ہیں تو وہاں پر آکسیجن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ بھی، اگر خدا نہ خاصہ ایمرجنسی آ جائے تو پھر وہ آکسیجن ماسک آپ کے پاس آ جائے گا۔ اچھا آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی کچھ لوگوں نے سائنٹیفک فیکٹ لیا۔ ارے بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کو رکھو نیچے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اس کے سینے کو تنگ بھینچا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ بمشکل زور سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں، اطمینان کبھی نہیں آتا، حتیٰ کہ خودکشیاں بھی ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں بے سکونی کی وجہ سے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کفر کی ناپاکی کو ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے یقیناً آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے جنت، اور وہ ان کا کارساز ہے اس کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جمع فرمائے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ فرمائے گا اے جنات کے گروہ تم نے بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے۔ وقال اولیاؤہ من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس میعاد یعنی گھڑی کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر فرمائی تھی۔
جنات نے کچھ انسانوں کو تابع کر لیا. مشرکین کے بھی عقیدے تھے، سفر کرتے کسی وادی کے اندر ٹھہرتے تو کہتے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، وہ ہمیں بچا لے گا. تو مفسرین نے جملہ بڑا پیارا لکھا، وہاں کا جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا. کیسے بے وقوف لوگ ہیں. ہمارے یہاں بھی طرح طرح کے عنوانات کے تحت لوگ باتیں کرتے، جنات قابو میں، یہ ہیں وہ ہیں. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر طائف گئے صلی اللہ علیہ وسلم، خود اسٹرگل کیے، جد و جہد کی ہے. اللہ کے پیغمبر میدان احد میں کھڑے ہوئے، خود اسٹرگل کیے، جد و جہد کی ہے. بدر میں کھڑے ہوئے، خود اسٹرگل کیے، جد و جہد کی ہے. اور تم جنات کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. کل تو یہ ہونا ہے، اللہ فرمائے گا جنات سے تم نے بہت سے انسانوں کو تابع کیا. انسان بھی کہیں گے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے نام پر خوب لوگوں نے پیدا کیا، یعنی کیا مال بٹورا، خوب لوگوں نے اپنی جو ہے وہ مٹھیاں گرم کروائیں، لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر ہمارے پاس جنات ہیں، ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اللہ فرمائے گا، اب یہ مشرکین کے تعلق سے کلام کفار کا بیان فرمائے گا. اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں رہو گے ہمیشہ، مگر جس سے اللہ چاہے. اللہ جس کو چاہے گا بچائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ جو مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں اور کچھ مسلط ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اے گروہ جنات اور انسان، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے؟ وہ تم پر ہمارے احکام بیان کرتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے. ایک رائے ہے جنات پہلے پیدا ہوئے، پہلے رسول جنات میں سے آتے تھے. جب انسانوں کو خلافت عطا ہوئی، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، تو انسانوں میں سے جو رسول ہوتے تھے جنات انہی کے تابع ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنات کو تعلیم بھی عطا فرمائی ہے. تفسیرات کچھ احادیث میں اور مزید تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے دیکھنے سے، مراد ملاقات سے، قیامت. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے غلطی کی اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے، مگر کل گواہی دینے اپنے خلاف اور ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. ذَلِكَ الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے لوگ بے خبر ہوں. بستیوں کے لوگ بے خبر ہوں، بے خبری میں اللہ نہیں پکڑتا. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے آیت نمبر 15 میں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ پیغمبر کو، رسول کو نہیں بھیج دیتے. بے خبری میں اللہ نہیں پکڑتا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجات ہیں. وما ربک بغافل عما يعملون، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے، مراد ہلاک کر دے، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جان نشیں بنا دے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تم نافرمانی کرو، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یہ آخری دور مکہ مکرمہ کا، تو چیلنج کا انداز جو کرنا ہے سو کرو، میں اپنی جگہ محنت کر رہا ہوں، دین پر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، پس قریب تم جان لوگے کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے یعنی آخرت کا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیابی نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں اس میں سے ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے ایک حصہ.
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، تو جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا. وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما يحكمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. بتوں کے نام پر جو طے کر دیا وہ کم نہیں ہوگا، کبھی فصل کم ہو گئی، تجارت میں کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو جو بتوں کے نام پر جانا ہے وہ کم نہیں ہوگا. اللہ کا کم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کے حق میں ڈنڈی مار لیں گے، بتوں کے نام پر نہیں ماریں گے. کیوں؟ یہ بدترین استحصال تھا، یہ بدترین ایکسپلائٹیشن تھی. وہ بتوں کا معاملہ تھا کن کے ہاتھوں میں؟ وہ جو مجاور بیٹھتے تھے وہاں پر، ان کے مذہبی ٹھیکیدار، ان کی جیبوں میں جاتا تھا. بت تو نہیں کھائے گا کچھ، وہ لوٹنے والے جو تھے وہاں پہ مجاور، ان کی جیبیں بھرتی تھی. تو وہ کہتے تھے بھائی ان کا کم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کم ہو جائے، اللہ کا حصہ تو جائے گا محتاجوں پر. تو یہ تو سارے بھوکے رہ جائیں گے مجاور جو بیٹھے ہوئے وہاں پر دھندے کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کس قدر مذہب کے نام پر انسانیت کا ایکسپلائٹیشن ہے. آج بھی ہوتا ہے، اندازہ کر لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیجئے. فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل مزین کر دیا ہے تاکہ وہ اولاد کو قتل کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور اسے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر ان کو. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.